وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، تھوڑے سے دن کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد جو چیز کامیاب ہو، جس چیز سے آدمی کامیاب ہوگا، وہ ایمان اور عمل ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس میں اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کی پہچان کی کلید اور کنجی اور چابی اور بنیاد وہ ایمان اور علم کا جمع ہونا ہے۔ آدمی اللہ کو جو پہچانتا ہے وہ ایمان اور علم کے جمع ہونے سے پہچانتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اللہ نے اپنی بات سمجھی ہے۔ پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ سمجھتا کون ہے؟ سمجھتا وہ ہے جسے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھتا وہ ہے جسے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ، بچے کو بھوک لگی ہے۔ اس کی ماں آئی، ماں نے کہا کہ بھوک نہیں لگی اس کو، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، اس نے اپنے کپڑے خراب کر لیے ہیں، اس لیے رو رہا ہے۔ تو بچے کا رونا سب نے سنا، لیکن سمجھ میں ماں کے آئی ہے بات، کیونکہ ماں کو تعلق زیادہ ہے۔ اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایمان کی محنت، قرآن اس کی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا، حدیث اس کے سمجھ میں زیادہ آئے گی جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر قرآن حدیث کو سیکھ کر ہماری ذمہ داری ہے ساری دنیا تک پہنچانا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اعزازی کام ہے، بات یہ ہے کہ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع میں باقاعدہ سب سے کہا کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سب آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا رسالت کا۔ تو اللہ کا امر سمجھ کر کام کرنا الگ ہے، اللہ کا بندہ بن کر کام کرنا الگ ہے، نوکر بن کر کام کرنا الگ ہے۔ جو بندہ اور غلام ہوتا ہے اسے مالک سے کچھ نہیں چاہیے، اسے مالک سے مالک کی رضا چاہیے۔ نوکر ہے، اسے سیلری چاہیے، پیسے چاہیے، صدقہ اس لیے کیا تاکہ بیماری دور ہو جائے، صلاۃ الحاجت اس لیے پڑھی تاکہ قرضہ ادا ہو جائے، صلاۃ الحاجت اس لیے پڑھی تاکہ بیٹی کی شادی ہو جائے، بہن کی شادی ہو جائے، صلاۃ الحاجت اس لیے پڑھی تاکہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے وعدے موعود ہیں، مقصود نہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہہ رکھا ہے بیٹا آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے مجھے بتانا، کوئی بھی چیز چاہیے مجھے بتانا۔ آپ اس کے ایک دوست نے بھی کہا ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے میرے دوست کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کو ضرورت پڑی، اب یہ دوست کے پاس جا رہا تھا پیسے لینے، ایک دم اس کو یاد آیا کہ میرے ابو نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لینا۔ اب یہ ابو کے پاس گیا پیسے لینے، اس لیے نہیں کہ ابو پیسے دے دیں گے، یہ ابو کے پاس اس لیے گیا ہے کہ میں ابو سے مانگوں گا تو ابو خوش ہوں گے، میں ابو سے مانگوں گا تو ابو خوش ہوں گے۔ تو قرآن حدیث سمجھنا، اللہ کا بندہ بننا اور ساری دنیا تک اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت اترے، وہ ایمان کے ذریعے سے اترے۔
اور ایمان بغیر قربانی کے نہیں آتا، علم بھی بغیر قربانی کے نہیں آتا۔ دونوں چیزوں کے لیے محنت ہے، علم کی بھی محنت ہے، ایمان کی بھی محنت ہے، اور یہ اندر کی روح ہے۔ اچھا، علم میں دو چیزیں ہیں، علم میں دو چیزیں ہیں۔ ہم بعض مرتبہ صرف مسئلے مسائل کے جاننے کو علم سمجھتے ہیں۔ مسئلے مسائل کا جاننا صرف علم نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھرنا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، 2 سال لگانا، یہ جسم مذہب ہے، اور ایمان اور احتساب یہ روح مذہب ہے، یہ روح ہے اندر کی۔ اس میں جان پڑے گی ایمان سے اور احتساب سے۔ احتساب کہتے ہیں اللہ کے وعدوں کے یقین کو۔ تو ایک یہ والا علم خاص طور سے مقصود ہے۔ اس علم سے آدمی اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اس میں بھی پرواہ نہیں کرتا کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، کوئی مجھے اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، کوئی میری عزت کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی مجھ سے مسافہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی میرے عالم ہونے کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا۔ اس کا کام یہ ہے کہ بھئی مجھے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے جان دینی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور سے چاہتے تھے اس کام سے کہ اللہ کے ہر حکم پر جان دینا آ جائے۔ جو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو، اسے کون سا 1 سال لگانا مشکل ہے، 2 سال لگانا مشکل ہے، 3 سال لگانا، زندگی لگانا مشکل ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جو غلام ہوگا اسے شرم آئے گی کہ میرا آقا مجھ سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا وقت دینے کے لیے، اور غلام منع کرے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے پاس تو کیا نہیں ہے، وقت نہیں۔ تو دونوں کاموں کے لیے وقت، علم کو پھیلانے کے لیے بھی انتہائی کوشش کرنا، ایمان کو پھیلانے کے لیے بھی انتہائی کوشش کرنا، اور جو کچھ چاہنا اللہ سے چاہنا، مخلوق سے کچھ نہیں۔ مخلوق سے واہ واہی کے 2 بول بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ بات بہت زیادہ قربانیاں دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ بیان کرنا الگ چیز ہے، آدمی صبر پہ 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہے، صبر پر بیان الگ چیز ہے، صبر الگ چیز ہے۔ شکر پہ بیان الگ چیز ہے، شکر الگ چیز ہے۔ ایمان پر بیان الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ توکل پر بیان الگ چیز ہے، توکل الگ چیز ہے۔ محنت کرتے رہنے سے، چلتے رہنے سے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ یہ صفات نصیب فرمائیں گے۔ اصل چیزیں یہ صفات کا اندر اترنا ہے، اور اصل علم یہی ہے، اصل علم یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھ پر علم کے اٹھا لیے جانے کا وقت منکشف ہوا ہے، ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ پھر انہوں نے آگے بیان کی حدیث، تو تابعی نے کہا، پھر ان صحابی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی؟ میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھے گا۔ پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں۔ علم اٹھائے جانے کی بات چل رہی ہے، اور مثال خشوع سے دی جا رہی ہے۔ خشوع اٹھ گیا، علم اٹھ گیا۔ خشوع پر تقریر کرنا علم نہیں ہے، خشوع کا نماز میں ہونا علم ہے۔ صبر پر تقریر کرنا علم نہیں ہے، صبر کا دل میں ہونا علم ہے، صبر کا زندگی میں ہونا علم ہے۔ شرک پر بیان کرنا علم نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ کے غیر کا نکلنا، اللہ کے غیر سے کچھ نہ چاہنا، جو چاہنا اللہ سے چاہنا، یہ اصل شرک کا دل سے نکلنا ہے، یہ اصل شرک نہ ہونے کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ وہ اس راستے کے میں جھگڑے کھانے سے آتا ہے، یہ تزکیے کا راستہ ہے ہم سب کے لیے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ یہ صفات بھی نصیب فرماتے ہیں، اور ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نیابت کی ذمہ داری ہے، وہ نیابت کی ذمہ داری بھی پوری ہوتی ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے،
اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا دیتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، لیکن کبھی کسی کے علم سے متاثر نہیں ہوا۔ بس ایک تو میرے استاد مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم سے متاثر ہوا، اور جب میں حضرت دہلوی کے پاس گیا، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ان کے پاس وہ علم ہے جو لائبریریوں میں نہیں، ان کے پاس وہ علم ہے جو لائبریریوں میں نہیں۔ اس لیے خود اپنی ذات کے اعتبار سے کہ مجھے اللہ کے جواب دینا ہے، میرے برابر میں پڑوسی پیاسا مر رہا تھا، یعنی اس کے پاس دین نہیں تھا، میں نے اس کو دین سکھایا نہیں سکھایا؟ میرے محلے میں بہت سارے گھر ایسے تھے جن کے پاس دین نہیں تھا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف وہ نہیں جو لوگ مدرسوں سے فارغ ہیں، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آدمی بڑا کام تابع ہو کر کر سکتا ہے، الگ الگ رہ کر آدمی کتنا ہی بڑا کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ پوری جماعت ہونی چاہیے، پورا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام سارے عالم میں پھیلا دیا، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس کام کو کرنے والے ماشاءاللہ ساری دنیا کے حالات کو جاننے والے ہمارے اکابر، ساری دنیا کے حالات ان کے سامنے ہیں۔ کام کے تابع ہو کر کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام لے لیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سوچیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بڑے بڑے کام لے لیں گے۔ دوسرا ایک بہت اہم کام اس کام کا یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جو لوگ مدرسوں سے فارغ ہیں ان کی کوئی الگ شناخت نہیں ہے، جو لوگ مدرسوں سے فارغ نہیں ہیں ان کی بھی کوئی الگ شناخت نہیں ہے۔ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے حضرات ذمہ دار ہیں، قربانیاں دی ہیں، 4 4 مہینے پہلے لگائے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو یہ سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ان حضرات کی قربانیوں سے آج میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں۔ جب ہم لوگ کچھ نہیں تھے، ہمارے والد صاحب جو ہے دکان پر بیٹھا کرتے تھے، کھیت میں ہل چلایا کرتے تھے، اس وقت یہ لوگ آ کر ہمارے والد صاحب کو سمجھاتے، وہ ان کو وقت لگا، چند لگا، 4 مہینے لگا، ان کو فکر پیدا ہوئی، انہوں نے ہمیں جو ہے مدرسے میں ڈالا۔ اسی طرح جو ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، پرانے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو ضرورت سمجھے کہ بھئی ہمیں اس علم کی ضرورت ہے، اور ان کی قدر کرنے کی۔ علم کا، عالم کا اکرام اللہ کا اکرام ہے، عالم کا اکرام اللہ کا اکرام ہے، علم والے کی قدر اللہ کی قدر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اجتماع ہوا، جماعتیں بھی نکلی، لیکن حضرت اس اجتماع سے ناراض تھے، کہنے لگے اس اجتماع میں الگ سے ایک مجلس ہونی چاہیے تھی جس میں لوگوں کو علم کے سیکھنے کی ترغیبیں دی جانی چاہیے۔ اس زمانے میں باقاعدہ جماعتیں سہارنپور، دیوبند، ان جگہ اس لیے بھیجی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے دلوں میں علم کی قدر پیدا ہو۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے سب، چاہے مدرسوں سے فارغ ہوں چاہے فارغ نہ ہوں، کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر چلیں گے۔ مل جل کر چلنا تواضع سے پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میں ساری دنیا کے ساتھ مل جل کر چلوں، ہر ایمان والے کا اکرام کروں، احترام کروں، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ تواضع کیسے آتی ہے؟ تواضع ایک تو انفرادی دعوت دینے سے اور خدمت کرنے سے آتی ہے، اور علم اصل دل میں جو اترتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کی استعداد تواضع سے پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ دل میں اترے گا جتنی تواضع پیدا ہوتی چلی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں ہم کسی سے الگ نہیں۔ جب بھی اس طرح کے جوڑ ہوں، ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں کے ذمہ داروں کو ساتھ لے کر اور وہاں کی ذمہ داری اس کی کوشش کریں کہ یہ بھی میری سعادت کی بات ہے، میں ان علماء کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ سال میں جائیں گے، دوسرے سال میں جائیں گے، ساری دنیا میں کام کریں گے، مجھے اجر مل جائے گا۔ بس اتنا ہی تو ہوگا کہ میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو لے آؤں، اتنا ہی تو ہوگا کہ میں نے ان کے پاس جا کر کہہ دیا کہ مولانا آپ بھی چلے چلو۔ مولانا گئے، ان کا سال لگا، دوسرا سال لگا، تیسرا سال لگا، یا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جتنا کام لیا، پہلے بھی بہت کام کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں کر رہے تھے، پہلے بھی بہت کام کر رہے تھے،
لیکن ان سے اللہ تعالیٰ جتنا لیں گے ان سب کا اجر مجھے ملے. کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بھائی ایسا ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے. ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے زیادہ وقت ہر نشستوں میں اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اگلی نشست میں ہم بشاشت کے ساتھ بیٹھیں. ماشاء اللہ ہمارا مجمع دوپہر میں بیٹھا، ابھی بیٹھا، مغرب کے بعد جو ہے بہت